اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت ہمیشہ کی طرح ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ بات ہے ہماری باڈی میں جو موجود انرجی ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ون ویلنگ کرتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں گلی محلے کے اندر، اور گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، پڑھنے میں ان کا دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ان کی انرجی کو چینلائز نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں معاشرے کے اندر۔ میں ایسے ایک بچے کی آپ کو بات سناتا ہوں۔ تو ایک بچہ جو میرے پاس آتا تھا گھر پہ، کیونکہ سیشن ہوتا ہے اتوار کو، تو وہ بچہ آتا تھا۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سر کچھ نہیں کرتا، میری جو والدہ ہے وہ کماتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، اور میں بالکل فارغ رہتا ہوں۔ جب میں نے اس کی آنکھوں کے نیچے تھوڑا سا دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیائیں ہیں پڑی ہوئی ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی نشہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ سر نشہ تو نہیں کرتا، لیکن میں نیند کی گولی لیتا ہوں۔ میں کہا کیوں لیتے ہو؟ کہتا ہے کہ یہ خوف تھا میرے اندر کہ کیونکہ میری امی جو تھی وہ پٹھان تھی اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک پنجابی تھے، تو آپس میں شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی۔ اب میری ماں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو جو ہے میرا جو خامد ہے وہ لے نہ جائے، تو اس کے بغیر میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ تو وہ جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ میرے جینز کے اندر منتقل ہو گیا، اور آج وہ خوف تو موجود نہیں ہے کیونکہ میری عمر اس وقت 22-23 سال ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو میری جو مجھے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی جو ہے جیرن ہے۔ دوسرا میں نے کہا بیٹا کرتے کیا؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ میں کہا تو آپ کے دوستوں کی لسٹ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے دوست اس قسم کے ہیں۔ میں کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنہا ہے اور کام کرنے کو نہیں ہے۔ آخر پہ میں نے جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا کچھ دن۔ الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے اس کو تجویز کیا کچھ لائف کے اندر، اور وہ بچے نے 3 مہینے میں، کیونکہ اس کے پاس انرجی موجود تھی، 3 مہینے میں اس بچے نے BA کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد اس نے MA انگلش کیا، اور آج وہ ایک لاہور کی بہت بڑی ایک NGO کے ساتھ منسلک ہے اور اپنی لائف کو وہ ایکسپریس کر رہا ہے۔ یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اتنا ہوتا ہے صرف تھوڑا سا کہ جو ہمارے پاس جو انرجی ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انرجی دی ہوئی ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری باڈی میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے جذبات میں، ہر جگہ ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس انرجی کو استعمال کرنے کے لیے کیا کہ ہم نے چینلائز کیا ہم نے اس انرجی کو۔ میں ایک مثال آپ کے ذریعے بتاؤں گا آپ کو۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، اور وہاں پہ سوٹ کا کام تھا، پینٹ کوٹ کا کام تھا، ٹائز کا اور جوتوں کا کام تھا۔ ایک بہت بڑی کمپنی، پیرے کاردن، آپ جانتے ہوں گے۔ تو اس کمپنی کے اندر ہم نے ایک بوائلر لگوایا جو کہ جس کی کیپیسٹی جو تھی وہ 30 جو ہے وہ مشینیں جو آپ کی جو ہوتی ہیں، جو استریاں ہوتی ہیں، وہ چلانے کی کیپیسٹی تھی اس کی بوائلر کی، لیکن اسے 5 سے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے مکینک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے 30 کی اس کی کیپیسٹی ہے، لیکن جو 5 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ 5 سے زیادہ مشینیں نہیں چلتی اس سے۔ تو انہوں نے وہ جو پائپ تھا 130 میٹر کا پائپ تھا ایک، جو بوائلر سے وہاں تک جا رہا تھا، استریوں تک جا رہا تھا، جو آئرن تک جا رہا تھا، اس کو جب اس نے ایگزامن کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت معمولی سے سوراخ ہیں، جہاں سے سٹیم جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، اور وہ سٹیم وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک کہ وہ استریاں لگی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جب وہ پائپ چینج کیا تو وہ 30 جو مشینیں تھیں، جو 30 استریاں تھیں، وہ چلنے شروع ہو گئیں۔ اسی طرح سے ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی جو انرجی رکھی ہوئی ہے، جو ہمارے آرگنز کے اندر انرجی ہے، جو ہمارے مائنڈ کے اندر انرجی ہے، اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ چینلائز ہو جاتی ہے، وہ جو انرجی
تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی جو انرجی اس کے پاس جو موجود ہے اور اس کو چینلائز کرنا چاہیے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی زندگی گزار سکے اور ایک اچھا بہترین شہری بن سکے. تھینک یو ویری مچ. سو نائس.